بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جدید علم کلام کے آغاز و تعارف کو اپنے سبق نمبر 90 میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 19ویں صدی کا منظرنامہ دیکھا تھا اور 19ویں صدی میں مشہور ہونے والے نظریات کا جائزہ لیا اور 19ویں صدی کی خصوصیات جانی، اور جدید اور قدیم فلسفے کے تقابل کو بھی ہم نے دیکھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ جدید علم کلام کا آغاز کب ہوا اور جدید علم کلام کا رجحان ہمیں کہاں سے ملتا ہے، مشہور شخصیات اس حوالے سے کون سی ہیں، اور جدید علم کلام کے مضامین اور موضوعات کیا ہیں۔ جدید علم کلام کی ضرورت اور اہمیت پر اہم اقتباسات بھی انشاءاللہ آج کے سبق کا حصہ ہوں گے۔ پہلے ہم جدید علم کلام کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں علم کلام وہ تو قدیم علم ہے، اسلام کی ابتدا سے ہی علم العقائد چلا آ رہا ہے۔ پھر جدید علم کلام کا کیا مطلب ہے؟ آیا عقائد تو نئے نہیں ہوں گے؟ عقائد میں تو کوئی تجدید نہیں ہوگی، دین تو تام اور کامل و مکمل ہے، تو علم کلام کی جدت کیسے ہوگی، اس کی تجدید کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ کہ یہ علم بھی در حقیقت اسلامی عقائد اور نظریات پر ہی مبنی ہے، لیکن انہیں جدید فلسفے اور سائنس کے زاویے سے سمجھنے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش میں اس کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس میں قدیم علم کلام کے موضوعات کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس کے دائرۂ کار کو وسیع کر دیا جاتا ہے کہ ان قدیم موضوعات کے ساتھ جدید ذہن کے لیے بھی اسے قابل قبول انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو عقائد میں تجدید نہیں ہوتی، پیش کرنے کے انداز میں تجدید ہوتی ہے، ایسے انداز سے اسے پیش کرنا کہ جدید اذہان اسے قبول کر لیں۔ جدید علم کلام کا آغاز در حقیقت 19ویں صدی میں ہوا۔ جب 19ویں صدی میں انقلاب برپا ہوا اور صنعتی انقلاب آیا تو مسلمان فلسفی اور علماء دین یہ جدید فلسفے اور سائنس کے اثرات سے آگاہ ہونے لگے، سائنسی ترقیوں کو دیکھنے لگے۔ تو ان حضرات نے یہ ضرورت محسوس کی کہ علم کلام یہ دین کا اور دینی تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہذا اسلامی عقائد کو جدید دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ایسی اصطلاحات اور ایسا انداز اختیار کرنا ہوگا جس سے ہم جدید اذہان کو جو تجرباتی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں انہیں ہم مطمئن کر سکیں۔ تو جدید علم کلام کے موضوعات پیش خدمت ہیں۔ پہلا موضوع جو قدیم علم کلام کا ہی موضوع ہے، یعنی وجود خدا۔ تو جدید علم کلام میں بھی وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ جدید عقلی اور تجرباتی دلائل پیش کیے جائیں۔ صرف منطقی دلائل انہیں ناکافی سمجھا جاتا ہے، تجرباتی دلائل کو بھی سامنے لایا جاتا ہے، اور وحی کی ضرورت کو، وحی کے امکان کو جدید فلسفے اور سائنس کے تصورات کے ساتھ پیش کیے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تصور آخرت کو بھی جدید فلسفے اور سائنس کے تصورات کو شامل کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مذہبی قانون کو بھی جدید علم کلام میں جدید فلسفے اور جدید سائنسی تحقیقات کے اصولوں کے مطابق سمجھنے اور سمجھانے کی کوششوں میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جدید علم کلام نے اسلامی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے اسلامی عقائد کو جدید دنیا میں زندہ رکھنے میں مدد کی ہے اور اسلامی فکر کو جدید فلسفے اور سائنس کے ساتھ مربوط کرنے میں اس نے بھرپور مدد کی ہے۔ جدید علم کلام میں علماء دین کی اور اہم فلسفیوں کی خدمات شامل ہیں، جن میں شیخ محمد عبدہ جو مصری عالم تھے اور ازہر کے نصاب پر بھی انہوں نے کام کیا، وہ جدید علم کلام کے ایک اہم بانی سمجھے جاتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ شیخ جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں اور شیخ رشید رضا کے کلاس فیلو اور ہم مکتب ساتھی ہیں۔ آپ نے علم کلام پہ کام کیا اور رسائل لکھے جنہیں جدید علم کلام کے بانی کے طور پہ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور شخصیت محمد غزالی، آپ ایرانی عالم دین اور فلسفی تھے۔ 11ویں صدی کے ایک اہم متکلم آپ گزرے ہیں اور آپ کی تحریریں آج بھی جدید علم کلام کے لیے ایک اہم حوالہ ہیں۔ تو شیخ ابو حامد محمد الغزالی نے علم کلام پر کام کیا اور جدید علم کلام کی ضرورت کو آپ نے اجاگر کیا۔ شخصیات تو بہت ہیں۔ ایک تیسری شخصیت عبدالکریم سروش جو ایرانی فلسفی اور ایرانی علم کلام کے ماہر ہیں۔ آپ جدید علم کلام کے ایک اہم نقاش سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی اس پہ کام کیا اور
اس طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرایا. تو جدید علم کلام کی ضرورت پہ مختلف علماء نے اپنی تحریروں میں اس امر کو اجاگر کیا اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی. مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب ہم ان تبدیلیوں اور ان کے حوالوں سے پیدا ہونے والی ضروریات کی طرف آتے ہیں جو گزشتہ 3 صدیوں کے دوران بتدریج رونما ہوئی ہیں. علامہ لکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اپنے تنزل اور غلامی کے اس دور میں تحفظات کے دائرے میں محصور ہو جانے کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہیں دی جا سکی، جس کا نتیجہ یہ کہ ہمارے علم العقائد اور علم الکلام ان تبدیلیوں اور ضروریات کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے. یہ تاحال تشنہ ہیں اور اس میں ہمیں وقت کی ضرورت کے مطابق ان میں بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور ہم آج کے عالمی تناظر میں ایمانیات اور عقائد کے ضروری تقاضوں کے ساتھ اس کو ہم آہنگ نہیں کر پائے، جس کی طرف مختلف اصحاب فکر و دانش ہمیں وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اس کا پوری طرح احساس اور ادراک نہیں کر پا رہے ہیں. مزید آپ لکھتے ہیں کہ عالمی افق پر گزشتہ 3 صدیوں کے درمیان رونما ہونے والی علمی تبدیلیوں اور خاص طور پر فلسفے اور سائنس اور عمرانیات کی انسانی ذہنوں پر جو حکمرانی رہی ہے اور اس سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے ہمیں علم العقائد اور علم الکلام کے نصاب کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عقائد میں ہی تبدیلیاں کر دیں، عقیدہ نہیں بدلتا، لیکن تعبیرات اور تشریحات کے جو اسالیب ہیں اور ترجیحات کی تشکیل ہمیں اثر نو کرنی ہوگی، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ مزید لکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی علوم کا غلبہ رہا اور یونانی فلاسفہ کا بول بالا رہا جس پر وقت کے علماء نے کام کیا تھا، لیکن چونکہ آج کل معقولات کے ساتھ ساتھ عمرانیات کا بھی غلبہ ہے، لہذا اب ہمیں فلسفے اور سائنس اور عمرانیات کے پیدا کردہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے علم کلام کی جدید تشکیل کرنی ہوگی، جیسے امام اشعری، امام ماتریدی، ابن حزم ظاہری، غزالی، ابن رشد، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے دور میں کام کیا ہے. ان کی تحریروں میں ہمیں نئے رخ ملتے ہیں. آج بھی جدید علم کلام اس طرح کی شخصیات کا منتظر ہے. جناب ثاقب اکبر صاحب نے بھی جدید علم کلام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ تاریخی حوالے سے روشنی ڈالی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ مغرب میں کلیسا کے زوال کے بعد اور سیکولرزم کے رواج نے جب عقل و خرد کی دنیا ہی بدل دی اور لوگوں کے سوچنے کے معیار بدل گئے، اب جدید فلسفے کی جرأت رندانہ نے افکار کی رنگا رنگی کو جنم دیا. مادی کائنات کی تسخیر کے انسانی عزم نے ہمیں معجزے کر دکھائے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرعت انگیز ترقیوں نے آنکھیں چندھیا دی ہیں. اب سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تبدیلیاں سرحدوں اور سمندروں کے اس پار اثرات مرتب کرنے لگی ہیں. عالم مشرق کی دنیائے مذہب تک بھی یہ غلغلہ آ پہنچا ہے. علامہ تاریخی پس منظر میں اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مضمون کو اس انداز سے پیش فرما رہے ہیں کہ اہل مذہب نے مختلف انداز سے اس کا استقبال کیا. جو ترقیاں ہو رہی ہیں، جو چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، علامہ اقبال نے بھی ایک گلہ کیا ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ ادھر دیگر گوں ہے لہدا لہدا، ادھر بدلتا نہیں زمانہ. تو مذہب کو درپیش چیلنجز اور مذہبی عقائد کے سامنے اٹھتے سوالات اس بات کے متقاضی تھے کہ اہل مذہب بھی سینہ سپر ہوں، قبول کریں یا جواب دیں، جو صورت بھی اختیار کریں. اس کا مطلب نئے علم کلام کی ضرورت کو قبول کرنے کی سوا اور کچھ نہیں نکلتا. مصر، ہندوستان، ایران وغیرہ سے ایسے مردان کار اٹھے ہیں جنہوں نے اس تقاضے کو سمجھا اور اپنے اپنے سلیقے اور فہم کے مطابق داد سخن دی. ان کے جواب سے اتفاق یا عدم اتفاق، جزوی اتفاق یا جزوی اختلاف کا حق تو آزاد اندیشوں کو پہنچتا ہے، لیکن ان کے اقدام کی داد دیے بغیر چارہ نہیں ہے. حاصل اقتباسات کچھ یوں ہے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو شکوک اور شبہات سے بچانے کے لیے ہمیں جدید علوم اور فلسفوں کو سیکھ کر جدید اشکالات کی تردید کرنی ہوگی، اور یہ ناگزیر ہے. غلط فلسفوں کی تردید کے لیے محض قرآن کریم کی آیات قرآن پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے.
بلکہ ان فلسفوں کی تنقید کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو جدید علمی اور عقلی اسلوب میں ڈھال کر استدلال ملا کر پیش کریں تاکہ جدید تعلیم یافتہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ ایک اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی حلقوں میں عموماً جدید تبدیلیوں کا ادراک ہی نہیں ہے، جدید سائنسی تحقیقات کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسفہ، سائنس اور عمرانیات کے جدید تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے علم کلام کو اثر نو تشکیل دیا جائے تاکہ مذہبی طبقہ بھی اس سے روشناس ہو سکے۔ جدید فلسفے اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اٹھائے گئے سوالات پر مختلف خطوں میں اہل علم نے کام کیا ہے، ان کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو بھی سامنے لایا جائے اور اس سے متعارف ہوا جائے تاکہ ان کے اس ادھورے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھا سکیں۔ سوال یہ ہے کہ جدید علم کلام کے اہم مسائل کیا ہوں گے، اس کے مندرجات کیا ہوں گے، اگر ہم تشکیل کرتے بھی ہیں، اثر نو اس کو ڈھالتے ہیں تو وہ کیا سوالات ہوں گے جو ہم لائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جدید فکری اور فلسفیانہ مسائل، تہذیبی تمدنی مسائل کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، علم تو وہی ہے، قدیم علم کلام یہی جدید علم کلام کا مایہ خمیر ہے، صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی ترتیب و تدوین میں ایک جدت لانی ہے، اس کی اصطلاحات اور مثالوں کو بدلنا ہے۔ قدیم مصنفین کی کتابوں سے عقائد کے مسائل کو ہم اثر نو مرتب کریں، اسی کے نام جدید علم کلام ہے۔ آپ نے مزید لکھا کہ قدیم علم کلام صرف عقائد اسلام کے متعلق تھا، لیکن اب اسلام پر تاریخی، اخلاقی، تمدنی ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جا رہا ہے، اسلام پر وار کیا جا رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے یورپ والے وہ مذہب کو قانونی، اخلاقی ہر لحاظ سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی مذہب ان کے ہاں قانونی، اخلاقی ان کے معیار کے مطابق نہ اترے تو وہ اس کو مذہب ہی نہیں مانتے۔ ان کے ہاں مذہب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں جہاد، طلاق، غلامی ان جیسے مسائل پر مشتمل ہو، تو اگر مذہب میں یہ چیزیں ہوں تو وہ اس کو مذہب ہی نہیں مانتے۔ اب ہمیں نکاح، طلاق، غلامی، جہاد کے انکار تو نہیں کرنا، لیکن ان کی ایسی تشریح اور تعبیر کرنی ہے کہ اہل یورپ کے عقل کے مطابق ہو سکے۔ اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنی ہوگی، اور یہ بالکل علم الکلام کا ایک نیا حصہ ہوگا، چونکہ اعتراضات نئے ہیں لہذا یہ مسائل بھی بالکل نئے ہوں گے۔ مولانا زاہد الرشید صاحب نے بھی علم کلام کی ایک فہرست مرتب فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم العقائد والکلام کے بیشتر مباحث یونانی فلسفے اور ایرانی، ہندی اور قبطی فلسفے کے ساتھ ساتھ ہمارے علمی تعارف کی پیداوار ہیں۔ ہمارے ہاں اسے معقولات کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ خود اس فلسفے کی اپنی حیت بدل گئی۔ اب یونانی فلسفہ اور معقولات یہ بدلتا چلا گیا، لہذا ارتقائی مراحل کے ساتھ جب اس کی اپنی شکل و صورت بدل گئی ہے تو ہمیں بھی علم الکلام میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ مثلا علامہ لکھتے ہیں کہ پہلے سائنس کو معقولات کا شعبہ تصور کیا جاتا تھا، جب سائنس معقولات کی حصہ دی تو فلکیات اور طبعیات کو بھی ہم معقولات میں شمار کرتے تھے، لیکن اب سائنس عرصہ ہوا وہ معقولات سے ہٹ کر تجربیات میں آ گئی ہے، سائنس مشاہدات اور محسوسات میں آ گئی ہے، اور اس نے مستقل ایک الگ علم کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ مشاہدات اور محسوسات میں آ گئی ہیں۔ لہذا ہم تو ابھی تک درس نظامی میں فلکیات اور طبعیات کو معقولات میں ہی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب سے سائنس الگ ہو گئی ہے تو ایسے سوالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سائنس کے فلسفے سے الگ ہونے کے بعد ان کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب سائنس فلسفے کا حصہ تھی، اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے، وہ قرآن و سنت کے ارشادات سے متعارض ہو، کوئی بھی معقولی حصہ قرآن و سنت سے متعارض ہو، تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا تھا کہ دیکھیں ہماری عقل محدود ہے، لیکن معقولات کا دائرہ اور اس کے امکانات بہت وسیع ہیں، ممکن ہے کہ ابھی ہماری عقل اس بات کو نہیں سمجھ رہی، آگے چل کے یہ قرآنی صداقت اور سنت کی جو صداقت ہے ہمارے سامنے آ جائے تو جو تعارض ہمیں ابھی لگ رہا ہے مستقبل میں یہ تعارض دور ہو جائے۔ اور کافی حد تک یہ جواب قابل تسلی بخش بھی تھا، اور کبھی مستقبل میں جا کے اس کے امکانات جو ہیں وہ سامنے بھی آ جاتے تھے اور وہ تعارض ختم بھی ہو جاتا، عملاً ایسا ہو جاتا تھا۔
لیکن اب جب سے سائنس نے عقل و فلسفے کے دائرے کو خیر بات کہہ دیا اور مشاہدات و محسوسات کی صف کو اختیار کر لیا، اب یہ جواب تسلی بخش نہیں رہا۔ اب ہمیں اس سوال کے لیے نئے جوابات تلاش کرنے ہوں گے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید علم کلام میں سائنسی تجربات کے نتائج سے پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ علامہ نے مزید اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے، فرماتے ہیں کہ فلسفہ اور سائنس کے پہلو بہ پہلو ایک اور علم بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے، وہ ہے عمرانیات اور سوشیالوجی کا علم۔ تو اس نے جس قدر ترقی کی ہے، جدید تہذیب وغیرہ نے اس نے وحی اور آسمانی تعلیمات کی جگہ حاصل کر لی ہے۔ اتنی ترقی عمرانیات کے علم نے حاصل کی، انسانی سوسائٹی کے بیشتر مسائل اب عمرانیات کے حوالے سے ہی طے پا رہے ہیں، لہذا اس سے بھی بے اعتنائی ہمیں نہیں برتنی چاہیے۔ ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ کے بعد اس درجے کا کوئی عالم ہمیں نظر ہی نہیں آتا جس نے عمرانیات کو باقاعدہ موضوع بحث بنایا ہو۔ ہمارے دینی حلقوں کو اس علم سے بھی متعارف کرانے کی از حد ضرورت ہے، چونکہ بہت سے شکوک اور شبہات ایسے ہیں کہ ہمارے دینی حلقوں کے پاس ان سوالات کا نہ کوئی جواب ہے اور نہ ہی ان میں سے بیشتر کو سرے سے ان سوالات کا ادراک ہی حاصل ہے۔ جواب تو تب ہو جب سوالات کا ادراک ہو، تو سوالات تک کا ادراک نہیں ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جدید علم کلام میں ان موضوعات کو بھی شامل بحث کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید علم کلام میں وہ کون سے سوالات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے جدید علم کلام کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے علماء نے بہت سے سوالات رکھے ہیں، میں چند سوالات جو علامہ زاہد الراشی صاحب نے پیش کیے ہیں انہیں رکھتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کے لیے نافع اور مضر کیا ہے؟ نفع اور نقصان کے ادراک انسان عقل سے کرتا ہے، تو پھر مذہب کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ اس سوال کو سامنے رکھنا ہے۔ وحی کی ماہیت کیا ہے اور انسانی عقل اور وجدان سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہم کیوں مانیں، اس کو بھی رکھنا ہے۔ وحی اور عقل کی باہمی تعلق کو بتانا ہے۔ انسانی سوسائٹی جب مسلسل ارتقاء کی طرف بڑھ رہی ہے تو نبوت کا دروازہ درمیان میں کیوں بند ہو گیا؟ اسی طریقے سے سائنس اور مذہب کا باہمی جوڑ کیا ہے؟ اور مذاہب جب سارے حق پر ہیں، سچے ہیں، تو پھر ہم کسی ایک ہی مذہب کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ اور سوسائٹی کے ارتقاء اور تجربات کی بنیاد پر تشکیل پانے والے افکار و نظریات اور تہذیب کو مسترد کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیے، قرآن و سنت تو ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئے، عرب کی ثقافت تھی، عرب کے رواجات تھے، لیکن اب ماحول بدل گیا۔ کیا اب بھی ہم جو ہے وہ 2023 میں سائنس کے دور میں بھی ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کریں گے؟ ہم نے قرآن و سنت کی افادیت کو جدید دور میں بھی ثابت کرنا ہے، بتانا ہے۔ اسی طریقے سے احکام و قوانین میں مصالح اور منافع، اہداف و مقاصد معتبر ہیں یا ظاہری ڈھانچہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کا وجود بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم نے سب سے پہلے ثابت کرنا ہوگا، اس کو ہم نے موضوع بحث بنانا ہوگا۔ تو خلاصہ درس کہ جدید علم کلام کے رجحانات 19ویں صدی میں شروع ہوئے جب مسلمان مفکرین سائنسی تحقیقات سے آگاہ ہوئے۔ جدید علم کلام میں وجود خدا، وحی اور تصور آخرت کے علاوہ مذہبی، قانونی، اخلاقی اور سماجی ابحاث کو بھی لایا جاتا ہے۔ جدید علم کلام اصل میں تو قدیم علم کلام ہی ہے، اختصار تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اسے جدید زبان، معاشرے کی اصطلاحات میں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے مطابق اسے ڈھال دیں۔ تو جدید علم کلام میں معاصر سوالات کو مد نظر رکھ کر اس کے مواد کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، جس میں عمرانیات وغیرہ کو بھی ہم زیر بحث لا سکتے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ ہندی فلسفے کے تعارف کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔